بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، ہاؤ یو آل؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ یہ بھی سرگودا سینٹر کا انٹرویو ہے جس کے سوالات و جوابات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جیسے ہی کینڈیڈیٹ کہتی ہیں میں انٹر ہوئی تو مجھے کہا گیا انٹروڈیوس یور سیلف۔ انہوں نے نام بتایا، والد کا نام بتایا اور تعلیم بتائی۔ اس کے بعد پوچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد بیچ میں ہی سوال کر دیا کہ میر تقی میر کو جانتی ہیں؟ میر تقی میر پہ زیادہ سوالات ہوئے اس بار۔ میر تقی میر، اور حالانکہ اقبال اور غالب پہ زیادہ ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے اس بار میر تقی میر پہ زیادہ ہوئے اور مجید امجد پہ زیادہ ہوئے۔ خیر انہوں نے کہا جی سر کون تھے؟ کلاسی کی شاعر تھے۔ میر تقی میر کا تصور عشق کیسا تھا؟ تو میر تقی میر کو ان کے والد نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا عشق سے منہ نہ موڑنا، وہ عشق حقیقی کی بات کی ہوگی شاید انہوں نے۔ میر کہتے ہیں کہ کائنات کا سارا نظام عشق کی بدولت ہی چل رہا ہے۔ انسان کا ہر کام محبت و عشق کا مرہون منت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کام سے محبت ہوتی ہے انسان اسی کی طرف جاتا ہے، جس منزل سے عشق ہوتا ہے اس کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ عشق نہ صرف مجازی عشق ہے بلکہ آفاقیت کا حامل بھی ہے۔ ان کا عشق، عشق کی شرط جفا کشی ہے۔ میر تقی میر کا، میر تقی میر یہ الفاظ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے میں یہ صلاحیت ہوتی ہے یا یہ ایک عشق کی ایک جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں تصور موجود ہوتا ہے عشق کرنے کا، عشق کو کسی بھی چیز کو چاہنے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیاوی آج کل کی جو محبتیں اور عشق ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لازمی یہی ہو، جبکہ میر تقی میر کے تو ایسے عشق کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ عشق خدا سے بھی ہوتا ہے، عشق فیملی سے بھی ہوتا ہے، عشق اپنے کام سے بھی ہوتا ہے، عشق اپنے دین سے بھی ہوتا ہے۔ عشق کی تو کوئی بھی منزل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ میر تقی میر کا تصور محبوب کیسا تھا؟ میر تقی میر کو کئی پردہ نشینوں سے عشق ہوا تھا جس میں انہیں ناکامی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں اپنی کزن سے بھی عشق ہوا تھا اور ان کا تصور محبوب حسین و جمیل ہے۔ ان کا جو محبوب ہے جن کا وہ تصور کرتے ہیں وہ حسین و جمیل ہے، شفاف روشن چہرے والا ہے۔ پھر پوچھا میر تقی میر کا تصور انسان، تو اس کی میں آپ کو ایک شعر سے وضاحت کرنا چاہوں گی۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے: ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہیں جو ثواب کریں ہم کو ابس بدنام کیا۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، یعنی ہم انسان جو ہیں وہ مجبور ہیں، ہم پہ خواہ مخواہ خود مختاری کی تہمت ہے کہ انسان خود مختار ہیں، گناہ کریں یا ثواب کریں۔ قسمت تو پہلے سے ہی لکھ دی جاتی ہے ہماری، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر تو خود لیتے ہیں، پھر ہم کیسے خود مختار ہیں؟ خلیفہ ہیں زمین میں، ہم نائب ہیں، چاہتے جو اللہ تعالیٰ ہیں وہی کرتے ہیں، ہم پہ ایسے ہی خواہ مخواہ تہمت ہے۔ یعنی کہ وہ قسمت کے ہاتھوں انسان کی مجبوری کا ذکر کرتے ہیں اس شعر میں۔ اس کے بعد پوچھا کہ فصاحت و بلاغت سے کیا مراد ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے۔ فصاحت کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جو روزمرہ محاورے اور موقع محل کے مطابق ہو اور لسانی نقائص سے پاک ہو، تب کہتے ہیں کہ کلام فصیح ہے۔ بلاغت سے مراد کلام دلکش ہو، اس کا تعلق معنی، بیان، علم بیان اور بدیع سے ہو اور یہ موقع اور حالات کے مطابق ہو۔ اس کے بعد پوچھا کہ اسم تنکیر اور اسم تکسیر میں فرق بتائیں، تو کینڈیڈیٹ نے کہا معذرت یہ مجھے نہیں کنفرم، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں اسم تنکیر اور اسم تکسیر کیا ہے۔ اسم تنکیر جو ہے یہ اسم ضمیر کی چھٹی قسم ہے۔ اس سے مراد ایسا اسم جو کسی غیر معین مقدار یا شخص کے لیے بولا جائے، مثلاً کسی نے مجھے آواز دی۔ غیر معین مقدار یا وہ شخص جس کا کنفرم نہ ہو کہ کون۔ کسی نے مجھے بلایا یا مجھے آواز دی، کس نے یہ نہیں کنفرم، کسی نے، تو کسی کیا ہے؟ اسم تنکیر ہے۔ کچھ ہے تو مجھے دے دو، کیا کچھ ہے تو مجھے دے دو، کنفرم نہیں کہ کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کھانے کے بارے میں، لکھنے کی کسی چیز کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں، سو کچھ کیا ہے؟ اسم تنکیر ہے۔ کوئی ہے جو مجھے آواز دے رہا ہے، یہ پہلے بھی ایگزامپل دے دیے خیر۔ اس کے بعد ہے اسم تکسیر۔ اسم تکسیر سے مراد ایسا اسم جس کے عدد کو
مجھے ابو جان نے بلا لیا تھا، اس لیے میں نے سٹارٹ کر دیا تھا اپنی ریکارڈنگ کو۔ میں بتا رہی تھی اسم تکثیر کے بارے میں۔ ایسا اسم جس کے عدد کو نقش کے خانوں پر اس طرح تقسیم کیا جائے کہ ہر طرف سے برابر اتریں، جدھر سے بھی شمار کریں، یا ایسا اسم جس کو ذہن میں لا کر باقی اس کے اجزاء ہمارے ذہن میں آ جائیں، جیسے ریاضی کو ہم ذہن میں لاتے ہیں تو وہ گھٹانا، کم کرنا، تقسیم کرنا وغیرہ آ جاتا ہے ہمارے ذہن میں۔ اس کے بعد ہے جی اسم جامد، جو نہ خود تو کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے دوسرے اسم بن سکیں، ٹھوس یا جمع ہوا اس کا مطلب ہے، مثلا کتاب، قلم، چٹان، پہاڑ وغیرہ۔ پھر پوچھا اسم مصدر کیا ہے؟ یہ مصدر پڑھتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ مصدر پڑھتے ہیں، مجھے خود بھی آج تک نہیں کنفرم ہو سکا اور نہ میں نے کنفرم کیا، اگنور ہی ہو رہا ہے بس مسلسل۔ تو ایسا اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر اس سے کئی الفاظ بنائے جا سکیں، مثلا بنانا سے بناوٹ، پڑھنا سے پڑھو وغیرہ۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ داغ کے استاد کا کیا نام تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ داغ کے استاد کا نام تھا ابراہیم ذوق، یا شاید پوچھا گیا پسندیدہ شاعر، تو انہوں نے کہا داغ۔ پھر داغ کے استاد کا نام پوچھا گیا، پھر کہا کہ داغ دہلوی کا کوئی شعر سنا دیں۔ تو کینڈیڈیٹ نے جو بھی سنایا میں ایک سنا دیتی ہوں۔ گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ اس کے بعد کہا کہ داغ دہلوی کا ایک اور شعر سنا دیں۔ ایک اور شعر ہے جی، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ پھر پوچھا کہ ادب کیا ہے؟ ادب زندگی کی عکاسی کرتا ہے، اور ادب ہی ہے جسے پڑھ کر انسان مسرور ہو جاتا ہے، اور یہ ادب ہی ہے جس کے ذریعے سر سید احمد خان اپنی ڈوبتی قوم کے سفینے کو کنارے پر لائے۔ یہ ادب ہی ہے جو انسان کی اصلاح کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یہ ادب ہی ہے جس سے ہمیں معاشرے کی خامیوں کوتاہیوں کا پتہ چلتا ہے، اور ہمیں ادب ہی کے ذریعے اپنی اسلاف کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ادب زندگی کی عکاسی کرتا ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ میتھو آرنلڈ نے کہا تھا یہ۔ اس کے بعد کہا کہ منٹو جو ہیں کس مغربی افسانہ نگار سے متاثر تھے؟ کینڈیڈیٹ نے کہا موپساں، تو انہوں نے کہا موپساں نہیں موپساں، یعنی کہ پے کی آواز مدھم سی۔ پھر انہوں نے کہا کہ پلاٹ کی تعریف کریں، تو پلاٹ سے مراد کہانی میں واقعات کو ترتیب سے پیش کرنا، اس طرح پیش کرنا کہ تمام واقعات زنجیر کی کڑیوں کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ مجھ سے بھی یہ سوال انٹرویو میں کیا گیا تھا۔ جب میں دوسروں کے انٹرویوز دیکھتی ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ مجھ سے بھی یہ سوال ہوئے تھے، اور پھر مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ ناول میں پلاٹ کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ پھر پلاٹ کی اقسام پوچھیں، تو پلاٹ کی اقسام مختلف ہو سکتی ہیں، غیر منظم پلاٹ بھی ہو سکتے ہیں، ضمنی پلاٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ غیر منظم یعنی غیر مربوط پلاٹ۔ مجھ سے بھی یہ اقسام پوچھی گئی تھی۔ ضمنی پلاٹ مرکزی پلاٹ کے علاوہ جو واقعات ہوتے ہیں ان کا تعلق ضمنی پلاٹ سے ہوتا ہے، یا غیر منظم سیم ہے، سادہ پلاٹ، پیچیدہ پلاٹ۔ اس کے بعد پوچھا گیا منٹو اور موپساں کے افسانوں میں کیا قدر مشترک تھی؟ دونوں نے سماجی حقیقت نگاری کی تھی اور دونوں کا انداز تلخ تھا۔ پھر پوچھا کہ لان جائنس کا نظریہ طرفہ کیا ہے؟ آن دا سبلائم، سورس آف سبملٹی، یعنی عرفہ ادب، اعلیٰ و عرفہ ادب کیا ہے؟ پہلی صدی عیسوی کے مواد کا جو نقاد تھا وہ تھا لان جائنس۔ اب لان جائنس کب پیدا ہوا یہ نہیں مجھے پتا، پہلی صدی عیسوی کا جو مواد تھا اس کا نقاد تھا۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ، ان کا دور حیات مجھے یاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ادب کو روح کا بنیادی جز کہا تھا لان جائنس نے، اور یہ یونانی نقاد تھا لان جائنس۔
اس نے کہا تھا کہ عظیم ادب جو ہوتا ہے وہی اعلیٰ عرف ادب ہوتا ہے، جسے آن دا سبلائم، اعلیٰ عرف ادب کو انگلش میں کہتے ہیں آن دا سبلائم، تھیوری آف آن دا سبلائم، اور اس کے لانجینس نے 5 سورس بتائے تھے، یعنی کہ ادب اعلیٰ عرفہ کب ہوتا ہے، 5 چیزیں اس میں شامل ہوں تو ادب اعلیٰ عرفہ ہوتا ہے، اعلیٰ ادب سمجھا جاتا ہے، یعنی ادب عالیہ۔ ایک تو ہے عظمت خیال، جو خیال ہیں وہ عظیم ہونے چاہیے۔ شدت جذبات، آپ کی تحریروں میں جذبات کی شدت ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ پڑھنے والے کے جذبات پہ کوئی اثر ہی نہ ہو۔ ثنائے بدائع کا بہترین استعمال ہو، الفاظ کا چناؤ بہترین انداز میں ہو، یعنی عمدہ الفاظ کا استعمال ہو، بے تکے سے نہ ہو، اور الفاظ کی ترتیب بھی بہت اچھی ہو، دین آپ کا جو ادب ہے، جو آپ کی تحریر ہے، وہ ادب عالیہ میں شمار ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ غالب کا ایک شعر ہم پڑھ رہے ہیں، مصرع آپ نے مکمل کرنا ہے، تو وہ شعر تھا، یہ کس بہشت شمائل کی آمد ہے کہ غیر جلوہ گل رہ گزر میں خاک نہیں۔ اس کے بعد کہا بیسٹ آف لک، آپ جا سکتی ہیں۔